شرک اصغر شرک اصغر جسے کتاب یا سنت کے نصوص میں شرک کے نام سے موسوم کیا گیا ہو لیکن وہ شرک اکبر کی قسم سے نہ ہو، جیسے کسی عمل میں ریا کا پایا جانا، غیر اللہ کی قسم کھانا یا یوں کہنا جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے وغیرہ۔ شرح: یہاں پر ایک فائدہ مند تنبیہ ضروری ہے، وہ ہے شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق۔ شرک اکبر کسی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی حقوق میں سے کسی ایک چیز میں اس کے برابر کرنا، جیسے کہ دعا کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے دعا نہ کی جائے، اور ایسے ہی ذبح کرنا، نظر ماننا اور مشکل کشائی چاہنا، امیدیں باندھنا، ان کے علاوہ دیگر امور، یہ سبھی بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے۔ جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ترجمہ: اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت اپنی تمام اقسام کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو کوئی عبادت کے حق میں ہے، حق میں سے کوئی بھی چیز کسی غیر کو دیتا ہے، خواہ وہ غیر کوئی بھی ہو، تو وہ اسے اللہ کے حقوق میں سے کسی حق میں اس کے برابر ٹھہراتا ہے، خواہ یہ معاملہ دعا کا ہو یا استغاثہ کا یا ذبح اور نذر وغیرہ کا یا کسی دیگر عبادت کا۔ پس جو کوئی ان امور عبادت میں سے کسی ایک امر کو کسی غیر کے لیے بجا لاتا ہے تو وہ اس غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اس کے برابر کرتا ہے، پس ایسا کرنے سے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو کہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر کی یہی حقیقت ہے۔ شرک اصغر، شیخ رحمۃ اللہ اس کا معنی اور مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جسے کتاب یا سنت کے نصوص میں شرک کے نام سے موسوم کیا گیا ہو لیکن وہ شرک اکبر کی قسم سے نہ ہو، یعنی ایسا شرک جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کسی حق میں کسی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر جب کوئی انسان کسی دوسرے سے مخاطب ہو تو وہ یوں کہے، اللہ جو چاہے اور جو آپ چاہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا وہ آپ سے ایسی ہی بات کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ اور ایک دوسری روایت میں ہے، کیا تم مجھے شریک بناتے ہو؟ بلکہ یوں کہو جو صرف ایک اللہ چاہے۔ مسند احمد، ابن ماجہ، عن ابن عباس، وصححہ الالبانی فی صحیح۔ یہ تو محض الفاظ کی بات ہے۔ جب اس انسان نے یہ کلمات ادا کیے تو اس کا ارادہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ بندے اور رب کی چاہت کو برابر ٹھہرائے، اس لیے کہ اگر یہ امر اس کا مقصود ہوتا تو بھلے وہ زبان سے الفاظ نہ بھی ادا کرتا تب بھی وہ کفر اکبر کا مرتکب ٹھہرتا، کیونکہ وہ خالق کی خصائص میں سے کسی ایک خصوصیت میں خالق اور مخلوق کو برابر ٹھہرا رہا ہوتا۔ جب یہ الفاظ شرکیہ ہیں تو ان سے اجتناب کرنا اور زبان کو محفوظ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان شرکیہ الفاظ کی جب اصلاح کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں، ہمارا مقصود تو یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس قسم کے شرک کو الفاظ کا شرک نام دیا ہے۔ بس یوں کہا جائے گا، بھلے آپ کا مقصود یہ نہ ہو تب بھی ان الفاظ کا استعمال جائز نہیں، ایسا کرنا شرک ہے اور ان الفاظ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی جو شیخ رحمۃ اللہ نے پیش کی ہیں۔ اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے اس لیے کہ نصوص شریعت میں ان الفاظ
پر شرک کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن ان کا مقام شرک اکبر تک نہیں پہنچتا، جیسے کہ خود شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لیکن وہ شرک اکبر کی جنس میں سے نہیں، یعنی اس قسم کے شرک میں کسی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کسی حق میں اس کی کسی خصوصیت میں اس کے برابر نہیں ٹھہرایا جاتا۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جیسے کسی عمل میں ریا کا پایا جانا یہ شرط ہے، اس لیے کہ تمام اعمال میں ریا کاری کفر اکبر ہے، جس سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنی شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ پس شیخ رحمۃ اللہ کا فرمان، جیسے کسی عمل میں ریا کا پایا جانا، اس سے مراد بہت تھوڑی سی ریاکاری ہے، جبکہ خالص ریاکاری یا مکمل ریاکاری کفر اکبر ہے، جو کہ در حقیقت منافقین کا فعل ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسے کعبہ کی قسم اٹھانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھانا یا کسی جگہ اور مقام یا کسی شخص کی یا اس طرح کی قسم اٹھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، روایت صحیح ہے۔ اس حدیث میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے کو کفر کہا گیا ہے اور اسے شرک بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ شرک اکبر نہیں جو ملت سے خارج کر دے، بلکہ یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ ہے، اس کا خطرہ بہت بڑا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اگر اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاؤں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں غیر اللہ کے نام کی سچی قسم اٹھاؤں۔ عبدالرزاق ابن ابی شیبہ الکبیر، طبرانی، وصححہ الالبانی فی الارواء۔ آپ ان کے کلام کو ایک نظر دیکھیں اور پھر اس کا موازنہ کریں تاکہ اچھی طرح سے اس کی وضاحت ہو جائے۔ جو کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس میں دو چیزیں جمع ہوتی ہے، ایک نیکی، ایک برائی۔ اس کی نیکی توحید کا حسن ہے اور اس کی برائی جھوٹی قسم ہے۔ اس کے مقابل غیر اللہ کی قسم میں بھی دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک نیکی، ایک برائی۔ اس کی نیکی سچائی کا حسن ہے اور اس کی برائی شرک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توحید کا حسن بہت بڑی خیر و برکت ہے، جو کوئی سچائی کے حسن سے بہت بڑا اور بڑھ کر ہے، اور شرک کی برائی جھوٹ کی برائی کی نسبت بہت بڑی گند اور خرابی ہے۔ پہلے صورت میں افضل ترین نیکی حاصل ہو جاتی ہے اور بہت بڑی برائی سے بچا جاتا ہے۔ صراط مستقیم سے منحرف لوگوں اور بزرگان دین کی شان میں غلو کرنے والوں کے ہاں یہ معاملہ خطرناک حد کو پہنچ چکا ہے۔ ان میں سے بعض جب اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں تو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر وہ جھوٹا بھی ہو تو قسم اٹھا لیتا ہے، مگر جب ولی کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں تو صرف سچی قسم ہی اٹھاتے ہیں۔ اس کی وجہ اس انسان کے دل میں پائے جانے والے ولی کی بہت سخت تعظیم و تکریم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی یہ شرک اصغر سخت ترین شکل اختیار کر لیتا ہے اور ملت سے خارج کرنے والا شرک اکبر بن جاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب قسم کھائی جانے والی ہستی کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے برابر یا اس سے بڑھ کر کی جائے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنے سے منع کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا وہ کہہ رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہے، تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ بلکہ یوں کہو، جو صرف ایک اللہ چاہے۔
یہاں پر لفظ اور مطلق طور پر مساوات کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر پھر کا لفظ استعمال کیا جائے اور یوں کہا جائے جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر جو آپ چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ لفظ پھر تراخی کے لیے آتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے دیگر الفاظ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس آیت کی تفسیر ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم اللہ کے لیے جان بوجھ کر شریک برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ سورۃ البقرہ۔ فرمایا برابر والے سے مراد شرک ہے، جو کہ اندھیری رات میں صاف چٹان پر چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے، اور وہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی انسان یوں کہے اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم، اے فلاں تجھے میری زندگی کی قسم، اور یوں کہنا اگر فلاں کی کتیا نہ ہوتی تو چور ہمیں آ لیتے، اور اگر گھر میں بطخ نہ ہوتے تو چور داخل ہو جاتے، اور کسی انسان کا اپنے ساتھی سے یوں کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور یوں کہنا اگر اللہ تعالیٰ اور فلاں نہ ہوتے تو یوں ہو جاتا، اس طرح کے تمام جملے شرکیہ ہیں۔ اخرجہ ابن ابی حاتم۔ تفسیر۔ شرک اصغر کا خوف۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چنانچہ آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ریاکاری ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے محمود بن لبید انصاری سے بہترین سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نیز طبرانی نے اسے کئی عمدہ سندوں سے محمود بن لبید سے، اور انہوں نے رافع بن خدیج سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ شرح۔ یہ حدیث کچھ اعمال میں ریاکاری واقع ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں پر ریاکاری سے مراد معمولی قسم کی ریاکاری ہے، البتہ خالص ریاکاری شرک اکبر ہے جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کی ممانعت کی دلیل۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، صحیح۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، نیز ابو داؤد اور ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے صحیح سند کے ساتھ اس طرح روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ شرح۔ یہ نکتہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے دو احادیث شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے من حلف بشیء، جو کوئی کسی چیز کی قسم اٹھائے۔ یہاں پر لفظ شیء نکرہ لایا گیا ہے جو کہ شرک کے سیاق میں ہے اور عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو اس لفظ شیء میں ملائکہ، انبیاء، کعبہ، اولیاء وغیرہ سب داخل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی جس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ شک راوی کو ہوا ہو، اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہاں پر لفظ او حرف واو کے معنی میں ہو۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس نے کفر اور شرک کیا، اور یہ کفر اصغر ہوگا، جیسے کہ شرک میں بھی شرک اصغر ہے، اور جب قسم اٹھانے والا قسم اٹھائے گئے کی تعظیم میں بہت زیادہ غلو کا شکار ہو جائے اور اس میں ایسے امور کا اعتقاد رکھے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا اور زیبا ہے، تو پھر ایسا کرنا شرک اکبر ہوگا جس سے ملت سے خروج لازم آتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں ہم تک ایسی خبریں وارد ہوئی ہیں
جن کی موجودگی میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سارے قبر پرست یا ان کی اکثریت کو جب ان کے مخالف کی طرف سے قسم دی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ جب بعد میں ان سے کہا جائے کہ اپنے شیخ کے نام کی یا فلاں ولی کے نام کی قسم اٹھاؤ تو وہ ٹال مٹول اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگتا ہے اور انکار کر دیتا ہے اور حق بات کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے کہ ان لوگوں کا شرک ان لوگوں کے شرک سے آگے بڑھ گیا ہے جو کہتے ہیں اللہ دو ہے یا جو کہتے ہیں معبود اللہ تین ہے۔ نیل الاوتار۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، اس کے مصنف نے ان بعض لوگوں نقل کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اولیاء اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی سے کہا گیا کہ وہ قسم اٹھائے تو اس نے اپنے ایک خود ساختہ ولی کی قسم اٹھائی تو قسم دینے والے کا رنگ بدل گیا اور اس نے قسم اٹھانے والے پر رد کرتے ہوئے کہا کیا شیخ اس چیز سے آگاہ ہے جو کچھ ہمارے مابین اس وقت ہو رہا ہے؟ راوی کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس نے پہلی بار سنا تھا کہ کوئی اسے مخلوق کی قسم اٹھانے سے منع کر رہا ہے، بس ناگہاں اس نے اسی قسم کو بڑا بنا کر پیش کیا اور اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم غیب میں شریک ٹھہرانے لگ گیا۔ الشرک و مظاہرہ۔ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے کہنے کی ممانعت۔ امام ابو داؤد نے صحیح اسناد کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مت کہو اللہ جو چاہے اور فلاں چاہے بلکہ یہ کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ شرح اس کا تعلق تیسرے امر سے ہے، یعنی یوں کہنا اللہ جو چاہے اور فلاں چاہے۔ تو آپ نے فرمایا تم مت کہو اللہ جو چاہے اور فلاں چاہے بلکہ یہ کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے، کیونکہ لفظ ثم یعنی پھر کہنے سے واو عطف اور ثم عطف کے مابین فرق واضح ہو جاتا ہے۔ حرف واو مطلق مساوات برابری کا فائدہ دیتا ہے جبکہ ثم سے متأخر ہونے پیچھے بعد میں ہونے کا فائدہ ملتا ہے اور یہ کہ معطوف اور معطوف علیہ کے مقام فرق واضح ہوتا ہے۔ شرک کی یہ قسم ارتداد اور جہنم میں ہمیشگی کا موجب نہیں ہوتی لیکن کمال توحید کے خلاف ہے۔ شرح جب شیخ رحمۃ اللہ نے اس قسم کی اور شرک اکبر کی حد کے مابین فرق کو بیان کر دیا تو اب بیان کر رہے ہیں کہ ان کا حکم بھی مختلف ہے۔ اس قسم سے ارتداد واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی جہنم میں ہمیشگی واجب ہوتی ہے۔ جس انسان سے اس قسم کا شرک واقع ہو جائے تو وہ اس سے مرتد نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کفر اکبر کا مرتکب ہوگا جس سے ملت سے خروج لازم آئے، اور پھر اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی نہیں رہے گا۔ علماء کرام رحمہم اللہ کا شرک اصغر پر مرنے والے کے متعلق اختلاف ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے یا نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ پس کچھ علماء کہتے ہیں وہ بھی اس آیت کے عمومی حکم میں داخل ہے، یعنی اگر وہ اس شرک پر مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل نہیں ہوگا بلکہ لازمی طور پر اسے عذاب دیا جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہی رہے گا جو شرک اکبر پر مرا ہو۔ اور کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کا معاملہ بھی دیگر کبیرہ گناہوں کی طرح ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے زیر اثر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش دے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ کمال توحید واجب کے منافی ہے، یعنی ایسا کرنا کمال توحید واجب کے منافی ہے اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عقوبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کمال کی دو اقسام ہیں، واجب کمال جس کے ترک کرنے والا گناہ گار ہوگا اور وہ اپنے آپ کو عقوبت کے لیے پیش کرے گا، مستحب کمال
جب انسان ایسا کر لیتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس پر گنہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے عقوبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شرک خفی، تیسری قسم شرک خفی ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کسی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اپنی نماز کو سنوارتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شرک کی اقسام میں سے تیسری قسم شرک خفی ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کسی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اپنی نماز کو سنوارتا ہے۔ اس شرک کا نام شرک خفی رکھا گیا ہے کیونکہ یہ پوشیدہ طور پر واقع ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، یا پھر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، یا پھر اپنے ہاتھ پھیلا کر غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل ظاہری اور واضح شرک ہے۔ مگر جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کو اس کے لیے سنوارتا ہے کہ کوئی دوسرا اسے دیکھ رہا ہے، تو اس کے عمل کی ظاہری صورت تو ایسی ہے کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس کے ہاں جو شرک پایا جاتا ہے وہ ظاہری نہیں بلکہ مخفی ہے۔ حتیٰ کہ نماز کا ظاہری حسن، جمال اور خوبصورتی اپنی صورت کے اعتبار سے صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، مگر شرک اس کے ہاں مخفی ہوتا ہے، نہ ہی دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی سنا جا سکتا ہے۔ جبکہ پہلی قسم کا شرک، جب وہ یا فلاں مدد کہتا ہے تو سنا جا سکتا ہے، اور جب غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ یہ قسم نہ دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی سنی جا سکتی ہے، اس لیے اسے مخفی شرک کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں، شرک کی دو اقسام ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ اسی کی طرف شیخ رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ جو چیز ان معانی سے تعلق رکھتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو پہلے گزرا، کہ تمہارے اندر شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ دلوں میں آہستہ سے جگہ پکڑ لیتا ہے اور خفیہ طریقے سے نفوس میں قرار پا لیتا ہے، اور انسان کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس پر میں بخشش کا طالب ہوں جو میں نہیں جانتا۔ جس عمل میں ریاکاری پائی جائے، اس عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو اس کی رضا کے لیے خالص ہو۔ اور ریاکاری سے بروز قیامت کہا جائے گا، تم ان کے پاس چلے جاؤ جن کو دنیا میں دکھایا کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس اپنے اعمال کا بدلہ پاتے ہو۔ مسند احمد، صحیح الالبانی۔ شرک کی تقسیم، شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی جائز ہے کہ شرک کو صرف دو قسموں میں تقسیم کیا جائے، شرک اکبر، شرک اصغر۔ جہاں تک شرک خفی کا تعلق ہے تو وہ دونوں قسموں کو شامل ہے۔ چنانچہ وہ شرک اکبر میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے منافقین کا شرک، کیونکہ یہ لوگ اپنے باطل عقائد کو چھپائے رکھتے ہیں اور محض ریاکاری کے طور پر اور اپنی جانوں کے خوف سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح شرک خفی کا وقوع شرک اصغر میں بھی پایا جاتا ہے، شرک اصغر میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ریاکاری، جیسا کہ محمود بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث میں ہے، اور اللہ ہی سمجھ کی توفیق دینے والا ہے۔
شرح شیخ رحمۃ اللہ نے اس تقسیم سے متعلق مسائل کو یہاں پر ختم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ شرک کو صرف دو قسموں میں تقسیم کیا جائے، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک خفی کوئی تیسری قسم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وصف ہے جو کبھی شرک اکبر میں ہو سکتا ہے اور کبھی شرک اصغر میں۔ وہ شرک کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تقسیم کا یہ طریقہ کار جس کی طرف شیخ رحمۃ اللہ مائل ہوئے ہیں، جیسا کہ ان کے فتویٰ کی پہلے جلد میں ہے، فرماتے ہیں درست بات یہ ہے کہ یہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے، بلکہ یہ کبھی شرک اصغر میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، جیسے کوئی دکھانے کے لیے قرآن پڑھے اور دکھانے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، جہاد یا اس طرح کے دیگر کام کرے، اور کبھی یہ شرعی حکم کے اعتبار سے بعض لوگوں پر مخفی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی سابق حدیث میں گزرا، اور کبھی مخفی تو ہوتا ہے مگر شرک اکبر ہوتا ہے، جیسے کہ منافقین کے عقائد، اس لیے کہ وہ ظاہری اعمال سے ریاکاری کرتے ہیں مگر ان کا کفر مخفی ہوتا ہے، اسے ظاہر نہیں کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ بے شک منافق اپنے تئیں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں ہی دھوکہ میں رکھے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہو تو سستی سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ سورۃ النساء۔ اور ان کے ریاکاری اور کفر کے متعلق آیت بہت زیادہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی چاہتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک شرک خفی کا تعلق ہے تو وہ دونوں قسموں کو شامل ہے، یعنی یہ عام ہے، کبھی شرک اکبر بھی مخفی طور پر واقع ہوتا ہے اور کبھی شرک اصغر مخفی طور پر واقع ہوتا ہے، اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ شرک اکبر کی دو اقسام ہیں: جلی، جیسے مردوں کو پکارنا، ان سے مشکل کشائی چاہنا اور ان کے نام کے نذرانے چڑھانا وغیرہ۔ خفی، جیسے خالص ریاکاری، یہ شرک اکبر ہے جس سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، مگر یہ مخفی چیز ہے، ظاہر نہیں۔ ایسا انسان مسلمانوں کے پاس آتا ہے، ان کے ساتھ نمازوں اور دیگر امور میں شریک ہوتا ہے، مگر اپنے دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے، جیسے منافقین کا شرک، کیونکہ یہ لوگ اپنے باطل عقائد کو چھپائے رکھتے ہیں اور محض ریاکاری کے طور پر اور اپنی جانوں کے خوف سے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ جانتا ہے آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین در حقیقت جھوٹے ہیں۔ اسی طرح شرک اصغر بھی قسم کا ہوتا ہے: جلی، جیسے یہ کہنا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے، اور نبی کے نام کی یا کعبہ وغیرہ کے نام کی قسم اٹھانا، ایسا کلام سنا جا سکتا ہے، مخفی نہیں ہوتا۔ خفی، مثلاً معمولی سے ریاکاری، ایسا کرنا شرک اصغر ہے مگر مخفی ہوتا ہے۔ عمومی طور پر شرک کی مختلف اعتبار سے کئی انواع ہیں۔ توحید کی تقسیم کے اعتبار سے توحید کی اقسام کے مخالف اس کی 3 اقسام ہیں۔ شرک کے حجم کے اعتبار سے اس کی 2 اقسام ہیں: شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اس کے مخفی اور ظاہری ہونے کے اعتبار سے اس کی 2 اقسام ہیں: شرک جلی اور شرک خفی۔ چند دوسرے اعتبار سے اس کی دیگر اقسام بھی ہیں جنہیں اہل علم رحمہم اللہ نے ذکر کیا۔